بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ جو ہر ایک کی باریاں لگواتے ہیں، میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے۔ میں ان کو خان تو نہیں سمجھتی، وہ 2 نمبر پٹھان ہیں۔ پوری دنیا خراب، خود کو پارسا۔ کرتوت ان کے بہت سارے ہیں، ان کرتوتوں میں سے ایک کرتوت یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجتے ہیں غلط۔ مجھے ٹیکسٹ میسیج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا۔ میسیجز سارے موجود ہیں۔ میسیجز میں ایسے الفاظ تھے کہ وہ کسی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کی عادت ہے، وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو، سب خواتین کو کرتے ہیں۔ کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے جس سے آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ ہو؟ عمران خان کا بلیک بیری ذرا نکالیں، پی ٹی اے کے پاس سے ساری ڈیٹیلز آپ ان سے لے لیں۔ مجھے نہیں کیا، سب کو کیا ہے، ساری خواتین کو کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ میں کبھی بھی زندگی میں پی 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 کا ووٹر نہیں رہا ذاتی طور پہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان 70 سالوں میں جس واحد شخص نے اس ملک کو، اس قوم کو کوئی خواب دکھایا تھا وہ بھٹا تھا۔ وہ سچا تھا، خواب جھوٹا تھا، اس سے مجھے کچھ لینا نہیں۔ روٹی کپڑا مکان خواب تھا۔ مجھے لگتا ہے آج ہمارے جو ریاستی سربراہان ہیں یہ خواب بھی انتہائی برے دیکھتے ہیں۔ خواب ہیں بھی کہ نہیں؟ ہمارے ملک میں مسائل کیا چل رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں سچ بول رہا ہوں، تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لی ہے، تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تم وہاں کیوں گئے تھے، وہاں کیوں نہیں گئے تھے، تم نے جو گھر بنایا ہے چوری کے پیسے سے ہے، تم نے جو شادی کی ہے وہ 2 نمبر ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ یہ کن کے مسائل ہیں؟ یہ گلی محلے میں کسی 2 عورتیں آپس میں سوتنے نہیں لڑ رہی، یہ ہمارے سیاست دانوں کے رویے اور مزاج ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ جب موقع ملا ہمارے سیاستدانوں کو کہ وہ اپنے کردار کو، اپنے قد کو دکھاتے، تو ہمارے ہاں معافی کے ساتھ تمام لوگوں سے ایک بھی لیڈرشپ تو دور کی بات ہے، ایک سپوکس پرسن، ایک سپوکس مین نہیں پیدا ہم کر سکے۔ 70 سالوں میں ہماری کوئی غلطی تو ایسی ضرور ہوئی ہوگی ہم سے، جو ہمارا اتنا بڑا ویکیوم ہے کہ آج یقین کیجئے جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، توبہ توبہ کروا دی ہے ہماری سیاستدانوں نے، جو گفتگو اور جو انداز یہ اپنا رہے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب یہ عائشہ گلالے کا ایک نیا ایشو کہ جناب یہ خان صاحب جو ہیں یہ کس طرح کے آدمی ہیں، یہ میسیجز بھیج رہے ہیں۔ 2013 میں میسیج بھیجا جناب، 2017 میں آ کے میں نے سوچا کہ اب مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ انتہائی 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 گھٹیا اور گری ہوئی بات ہے، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا بات ہے کہ پھر ہم الزام تراشی کی طرف آ گئے۔ بحثیت قوم آج ہم نیشنل میڈیاز میں بیٹھ کے ڈسکشنز کیا کر رہے ہیں کہ تم شریف آدمی ہو اور تم شریف آدمی نہیں ہو۔ کیا یہ اس ملک کا مقدر ہے؟ کیا یہ اس ملک کی لیڈرشپ ہے؟ ان للہ۔ بات آج کریں گے قاری زوار بہادر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم قاری صاحب، میں آپ سے ذکر صرف یہ سننا چاہوں گا کہ کیا یہ تہمت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، لیکن میں پہلے اپنے مہمانوں سے بات کر لوں۔ پہلے عظمیٰ بخاری صاحب، شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ چھوٹی ہیں لیکن آپ کی شفقت بڑی ہے شاہ صاحب۔ ہمارے پاس ثانیہ کامران ہے، ثانیہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور ہمارے پاس کراچی سے انشاءاللہ تعالیٰ میں شہلا رضا جوائن کریں گی، اور ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ سمیہ رحیل قاضی جو ہیں وہ بھی ہوں گی۔ اگر آپ اجازت دیے تو سونیا میں آپ سے بات ابتدا کروں، ثانیہ میں آپ سے بات شروع کروں کہ ہمارے ہاں لیڈرز اتنے چھچھورے ہو گئے، معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کہ ایک تہائی عمر کی جو لڑکی ہے وہ جا کے کہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے۔ کیوں یہ جرت؟ میں آج بیٹھ کے خدا کی میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پی 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 کو کبھی ووٹ نہیں دیا، لیکن میں بھٹو کی قبر پہ گیا، میں نے اس کو دعا دی، میں نے اس کے لیے فاتحہ پڑھا، میں بے نظیر کی قبر پہ گیا، میں نے ہماری لیڈرشپ کہاں گئی؟ اچھا بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو قوم اس وقت ہے نا، ہم لوگ مردہ پرست کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں۔ جو شخص مر جاتا ہے نا اس کی ہم تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اور جو شخص زندہ ہے اور آپ کے لیے ایک کام کر رہا ہے، جو نمل چلا رہا ہے، جو آئی کے ایف چلا رہا ہے، جو شوکت خانم چلا رہا ہے، کینسر پیشنٹ بچا رہا ہے، جو ملک کے لیے جس نے اپنی فیملی اپنے بچے قربان کر دیے،
اس کے لیے ہم اس کی قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. میں نے عمران خان کو $1000 تب دیا تھا جب میرے پاس $900 تھا. جی بالکل, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں اس بات پہ سوال نہیں کر رہا, لیکن یہ جو کردار کشی ہے, یہ سوچیے ذرا کہ خدا کی قسم یہ اسلامی ملک ہے اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت میڈیا کا جو رول رہا ہے نا, اور آپ لوگوں کا توسط سے ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ عوام تک ڈائریکٹلی پہنچتی ہے, اور عوام اس وقت بڑی باشعور ہو چکی ہے. لیکن آپ لوگوں کے پاس بات کرنے کو ہے کوئی نہیں, سوائے اس کے کہ میں چور کم ہوں وہ چور زیادہ ہے, سوائے اس کے کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں عائشہ کا ایشو ہم اٹھا لیتے ہیں. اگر بات ہے نا تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ پچھلے 5 سال میں کسی نے کوئی نظریاتی جملہ کہا ہو, کسی نے کوئی اچھا ادبی جملہ کہا ہو, کوئی کریٹو بات کی ہو, کوئی خواب دکھایا ہو, کوئی جھوٹی بول دیا ہو خواب, بلال کسی کے پاس نہیں ہے. 60 سالوں میں پاکستان کے 60 سالوں میں کیا کبھی کسی جماعت نے اپوزیشن کا صحیح کردار ادا کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا ہے, عمران خان نے کیا ہے. عمران خان نے پیناما کا کیس اٹھایا ہے. اب صرف عائشہ گلالی کو فرنٹ پہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ایک پیناما سے توجہ عوام کی ہٹائی جا سکے. یہ آپ کی پرزمپشن ہے, یہ پرزمپشن ہے. یہ ایک نہیں, میرے پاس ایک چیز ہے, مجھے آپ 2 منٹ اگر آپ صرف دے دیں تو کنکلوژن پہ ہم پہنچ جائیں گے. عائشہ گلالی کہتی ہیں کہ 2013 میں ان کو میسیجز آئے, ان کی غیرت جو ہے وہ 4 سال بعد جاگتی ہے. ان کے والد صاحب سے حساب لیا جاتا ہے کہ آپ نے دبئی میں پی ٹی آئی کے نام سے فنڈنگ کی ہے, تو وہ اس کا حساب ذرا دیجئے. اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کر دیتی ہیں. پھر ان کے اپنے جو سیکرٹری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمیشن کھاتی تھی. ان کا حساب جب خان صاحب نے ان کے والد دبئی میں پی ٹی آئی کی کیوں کریں گے وہاں پہ فنڈ ریزنگ؟ جی یہی تو پوچھا گیا ان سے, جس کے بعد ان کی پریس کانفرنس, کیونکہ جب ان کے اوپر ایلیگیشن لگنا شروع ہو گئے اور ان سے تفصیلات پتہ کرنا شروع کر دی گئیں کہ آپ کس چیز کا کمیشن لے رہی ہیں, آپ سے مطلب آپ پہ بہتان لگایا جا رہا ہے ود ان دی پارٹی. اس کے بعد ان کے کلوز جو کولیگز ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنسز کی ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے کمیشن لیے ہیں 1-2 جگہ پہ, اور نیب جو تھی وہ ان کے لیے کچھ سٹیپس لینا چاہ رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے پلٹا مارا ہے اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی. نیب نے اپنی چاہت پوری کیوں نہیں کی؟ جی کیونکہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. نیب ہمارا تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. خان صاحب نے ابھی جو لاسٹ جلسہ تھا اس میں بھی اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ نیب کو ہم اور تگڑا بنا رہے ہیں تاکہ کے پی کے اندر کوئی بھی اس طرح کا کمیشن اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو سکیں. یہ پرسنل بیسس پہ عائشہ نے کیا. ایک چیز اور, عائشہ نے جو ایلیگیشن لگایا کہ جی میں محتاط کرنا چاہتی ہوں خواتین کو, انہوں نے 50% سے زیادہ 52% خواتین کے لیے پرابلم کریٹ کر دیا. کیا پرابلم کریٹ کیا کہ جو خواتین سیاست میں آ رہی ہیں, ہماری جیسی خواتین جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہویں ہیں, ہم لوگوں کی فیملی کے لیے ایک پریشر پوائنٹ بن گیا ہے کہ اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نہ بھیجو. باہر کے لیڈرز اس طرح ہیں. میں اس مورل بات پہ دوبارہ آتا ہوں, لیکن میں پہلے شیلا سے بات کر لوں. مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا شاہ صاحب. شیلا آپ مجھے تھوڑا سا اس بات آئیے ذرا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 2 ایسے ممبران کے درمیان ہے جو نیشنل اسمبلی, یہ جب میں نیشنل اسمبلی آپ سے کہہ رہا ہوں تو نیشنل اسمبلی پاکستان کی ہے جو قانون سازی کرتی ہے. یہ دونوں لوگ عمران خان لے لیں اور یہ گلالے لے لیں, یہ دونوں نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں. کیا ہمارے پاس اتنا کردار نہیں ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں اس گندے کاموں کے لیے, یہ گندے اپنے کپڑے دھونے کے لیے, اور پبلک اور میڈیا میں تھوڑی سی شرم اور حیا کر لیں؟ سچ یا جھوٹ کی میں بات نہیں کر رہا, میں صرف کردار سازی کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ باتیں پبلکل ہونی چاہیے تھی؟ قطب ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو عورت پر الزام لگانا بہت آسان ہے, اور عورت اگر کوئی جرت کر لے تو بدقسمتی سے عورتیں بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی. یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ الزام صحیح ہے یا غلط, لیکن عزت عورت اور مرد دونوں کی برابر ہے. اور یہاں پر میں ماضی میں بھی اگر دیکھوں تو عورتوں کا نام لے کر مردوں کی کردار کشی ہوتی رہی ہے, لیکن وہ عورتوں نے مثلاً ایان علی کا نام آصف علی زرداری کے ساتھ نتھی کر دیا گیا, جبکہ ایان علی نے کبھی نہیں نام لیا. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مرد اور حضرات اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے رہے. ایک خاتون امریکہ سے چل کر آئی, اس کو سرکاری پروٹوکول میں سولو پروگرام کرائے گئے. میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہی ہوں, 2nd ٹائم ڈیپٹی اسپیکر ہوں, 7 دفعہ میں اپنے صوبے کی گورنر رہ چکی ہوں. مجھ سے تو کبھی کسی نے سولو پروگرام نہیں کیا گیا, کسی چینل نے نہیں کیا. ایک خاتون جو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا نکاح نہیں ہے, اس کو کرایا گیا. کسی سیاستدان کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اس طرح کے پروگرام نہیں کروانے چاہیے. اور پھر ماضی میں ہماری پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا.
اگر کوئی بھی کام ہو بغیر تحقیق کے میڈیا بھی بول پڑتا ہے. 45 سال پرانے سرکاری گھر پہ اگر جس کا سیوریج کا پانی واٹر ٹینک میں جا رہا تھا اس پہ گورنمنٹ نے اپنے طور پر 1 کروڑ روپے ریلیز کیے ٹینڈر, وہ اس کا پیسے اس پہ پورے دن میرے لیے یہ ہوتا رہا کہ میں نے ذاتی گھر کے لیے 1 کروڑ روپے کرائے. تو یہ یہاں پہ ایک خاصہ ہے. اب ایک خاتون نے الزام لگایا ہے, بالکل پریولیج میں بھی جا سکتا ہے, لیکن اصل جو مجھے افسوس ہے وہ اس بات کا ہے. آپ بڑی سینئر ممبر ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ایسی ہے کہ خواتین جو ہیں اسمبلیوں میں تشریف لائی نہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. جو ہماری سوسائٹی ہے, ہماری تو ایک بہت پیچھے سوسائٹی ہے. ہم ویسٹ میں بھی دیکھیں کہ اگر خواتین کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ بہت دیر سے کمپلین کرتی ہیں. یہ اگر ایک خاتون نے یہ بات کی ہے ہمیں اس کی تحقیق کرانی چاہیے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ میرے لیے تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی کہ اگر ایک عورت نے جھوٹ بولا, لیکن اس پہ جو رویہ ہے ہمارے ججمنٹل ہونے کا کہ ایک صاحب جو کہ اسپوک پرسن ہے پارٹی کے, 2 اسپوک پرسن ہیں, ڈیسائیڈ ابھی نہیں ہوا ہے. مطلب نعیم صاحب میں بڑی عزت کرتی ہوں ان کی, وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی بیٹیاں عائشہ سے بڑی ہوں گی. انہوں نے کہا عائشہ شادی کرنا چاہتی تھی عمران سے. دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے, پلیز اس طرح تو کوئی عورت بولے نہیں سکے گی. اگر وہ جھوٹی ہے ہم سب اس کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. دوسرے صاحب جو تھے, جو اسپوک پرسن ہیں, جو ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کی بہن تو نکر پہن کے جو ہے وہ خود کھیلتی ہے. بھائی یہ باتیں نہیں کریں آپ. کمال ہے شہلا, خدا کے واسطے یہ جو باتیں ہیں نا ساری جو ہم کر رہے ہیں, یہ میں ایف ایس سی میں گورنمنٹ کالج میں تھا نا, تو میں سیاست کرتے تھے ہم لوگ. اس زمانے میں بھی اتنی چھچوری باتیں ایک دوسرے کے اوپر لگانا جو ہے نا یہ غلط سمجھا جاتا تھا. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب ایک کتاب آئی ہے, میں اس کتاب کا نام نہیں لیتا, ایک خاص پارلیمنٹ سے لے کے خاص بازار تفر جو ہے, اس کے اندر تمام سیاست دانوں کے کٹھے چھٹے, کسی نے آج تک نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا ہماری سیاست واقعی اتنی رلی ہوئی زمین پہ ہے, اتنی بے ادب اور اتنی امورل ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, کہاں نہیں ہیں. کیا میڈیا میں اچھے برے لوگ نہیں ہوتے؟ پارلیمنٹ میں بھی اچھے برے لوگ جو ہوتے ہیں. یہ سکینڈلائز کرنا بہت ہمارے ملک میں ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے, سکینڈلائز کرنا. اور جی بالکل ہم انجوائے کرتے ہیں, بالکل انجوائے کرتے ہیں. میرا یہاں پہ ایشو کچھ باتوں سے شیلا سے اتفاق کرتے ہوئے, میرا ایشو یہ ہے کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ کی بات ہے. ایک مرد نے میسج بھیجا, دوسری عورت نے ریسیو کیا. پہلے تو میں یہ ضرور کہہ دوں کہ میری پرسیپشن یہ ہے, جو میری ایک تھوڑی بہت پولیٹیکل انالیسس بھی ہے, عائشہ گل علیہ پورا سچ نہیں بول رہی. عائشہ گل علیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا مجھے نہیں معلوم کیا کرنے کے لیے وہ آدھا سچ بول رہی ہے. اس کو پورا سچ بولنا پڑے گا, ورنہ آدھا سچ جو ہے وہ یقیناً جھوٹا بھی لگتا ہے اور خطرناک بھی ہوتا ہے. اگلا آدھا سچ مجھے نہیں معلوم, میں نہیں کہنا چاہتی. وہ اس کو خود کہنا چاہیے, اس کو خود بتانا چاہیے کہ 4 سال وہ خاموش کیوں تھی, اور یہ پورا 4 سال ہے یہ پروسیس کیسے گزرا. لیکن میرا یہ سوال یہ ضرور ہے کہ آج جو بیٹھ کر اس سے اگر اس نے بات کی ہے, اس نے حوصلہ کیے. خان صاحب 67 ایئرز کے ہیں, ان کا کیا بگڑے گا, وہ ایک مرد ہے. یہ بچی ابھی میرڈ بھی نہیں ہے, کم عمر لڑکی ہے, اس کے پلے کیا رہ گیا. اور آپ نے کہا 5 کروڑ روپیہ لے کے اس نے یہ بات کی. میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں 5 کروڑ روپیہ میں ارینج کرتی ہوں, وہ اپنی بہو اور بیٹیوں سے یہ سٹیٹمنٹ کسی اور مرد کے ساتھ دلوا دیں. ایسے نہ کریں خدا کے واسطے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ عائشہ گل علیہ کو جو ثبوت ہے, اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے, اس کو سچ بولنا چاہیے, اس کو وہ لانے چاہیے. ادروائز یہ بات آپ کی پارٹی پہ یہ الزام کیوں آتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ساری چیز جو ہے یہ ارینج کروائی ہے؟ دیکھیے وہ تو ان کو تو ظاہر ہے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس بات سے. نہیں, اس بات سے بھی سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ جو اس بچی کی, اس لڑکی کے ساتھ, اس کی پوری بہنوں کے ساتھ جو کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, میں آپ کو دکھاتی ہوں, میں نے ایف آئی اے میں وہ ہم نے رپورٹ بھی کی ہے سائبر کرائم والوں کو. تیزاب پھینکنے کی بات ہو رہی ہے, عائشہ گل علیہ کے منہ کے اوپر تیزاب پھینک دیا جائے. عائشہ گل علیہ اسی شہر کی ہے نا, اسی ملک کی ہے نا, اسی جگہ کی ہے نا, یہ وزیر فیملی ہے. یہ وزیر فیملی کے بارے میں بڑے ادب کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو گورے تھے نا جب 1926-27 کے اندر, اگر وہاں پر وہ دیکھیں تو وہ ان کی رائے ان لوگوں کے بارے میں زیادہ اچھی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے, لیکن پوائنٹ از کہ اگر آج مجھے میرا سوال یہ ہے کہ اس مرد سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا,
اس لڑکی سے تو آپ سوال کر رہے ہیں, اس کو تو آپ بلا کے گرل بھی کریں, آپ سب کچھ کریں, اس مرد سے کوئی سوال کیوں نہیں کر سکتا؟ اور وہ کہتے ہیں ہم کسی جگہ جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ان کے ترجمان نے کہا جواب دینے کے لیے, نعیم الحق صاحب نے کہا ہے وہ کسی کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گے, وہ کہیں پہ جواب نہیں دیں گے, ہم ضروری نہیں سمجھتے. ایسے تو نہیں. اس کا سادہ سا آسان حل کیا ہونا چاہیے؟ آسان حل یہ ہے بلال بھائی, جس نے ایلیگیشن لگایا ہے وہ پہلے رکھے. یہ آپ کا یہ ہے نہیں, اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ ہمیشہ کہتے رہے صرف الزام لگانا ہمارا کام ہے, ثبوت دوسرا دے. اب ایسے نہ کریں نا. ایک خاتون سے دیکھیے یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے, ریپ بھی عورت کا ہوتا ہے, پھر آپ اسے کہتے ہیں 4 گواہ لے کے آؤ, 4 گواہ بھی لاؤ, اور سی سی ٹی وی فوٹیج تو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس ریپ ہونے کی. اس عورت اس عورت نے اگر وہ سچ کہہ رہی ہے, اس نے انتہائی ہمت والی بات کی ہے, اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو بہت بڑا ظلم کیا ہے پھر اس نے باقی تمام عورتوں پہ ظلم کیا. دیکھیے اس نے عورتوں پہ بہت زیادہ, اس میں کوئی بالکل بات نہیں. اس چیز پہ شیلا پا بھی ایگری کریں گی, میں بھی کروں گی, اور عظما بھی کریں گی, کیونکہ ہم جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو ہم نے ایک امیج اپنا بنایا ہوا ہے کہ یہ ورکنگ ایک رسپیکٹبل فیملی سے ہیں, اور ہم نے ان کا ایک رکھنا ہوتا ہے, ایک لیکن ایک ہسٹری بھی تو ہے, لاجز کے اندر سے آپ ہی کی ایک ورکر مرڈر جن کا ہوا تھا, ریپ ہوا تھا, وہ نہیں ہوا تھا. نہ کرو ایسے سینسیٹائز نہ کرو, سوشل میڈیا نہیں ہے ایسے سینسیٹائز. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سب پہ آ گئی تھی, ایسے نہ کرو. مری ہوئی خاتون کو استعمال نہ کریں. ہاں, مری ہوئی خاتون کو استعمال نہ کریں. کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں 2013 کے تو وہ پیش کریں. عمران خان صاحب کو والنٹیئر کرنا چاہیے, کورٹ میں لے کے جائیں. عمران خان صاحب کو والنٹیئر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہیے. میں شاہ صاحب, اور میں واقعی اس معاملے میں نا بالکل محتاط ہوں. میں نہیں کہہ رہا وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, میرا صرف یہاں پہ ایشو ایک ہے کہ اگر تہمت لگانی تھی میڈیا پہ تو پھر ثبوت جا کے عدالت میں کیوں پیش کرنے, پھر ثبوت بھی یہاں لے کر آتے اور بات کرتے. اتنا بڑا گیپ ہے کہ سچ اور جھوٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہی میں کہوں نا, آدھا سچ بول رہی ہے. ان میسجز کے ساتھ اور میسجز بھی ہوں گے, اور وہ آدھا سچ بول رہی ہے. آدھا سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے, اور میرا اس کو بہنوں والا مشورہ ہے کہ اگر اس نے واقعی جرت کی ہے, اگر وہ واقعی باقی عورتوں کے لیے تو پورا سچ بولے. یہاں پہ ساری عورتیں, قاری صاحب ایک بیان پر ہے, لیکن میں آپ سے صرف ایک بات کروں گا, وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا تو یہ سوال آپ کے ساتھ ہے کہ اگر ایک جملہ نہیں آپ سوال ہی ہوگا, اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس شخص کو ایک اسلامی ریاست کیا سزا دے گی؟ واپس آتے ہیں انشاءاللہ, اس وقفے سے بات کرتے ہیں. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں عائشہ گل علی کے بارے میں, اس نے ان تمام خواتین کا بھی بیڑا غرق کر دیا جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی سیاست اسی سیاست تعلق رکھتی ہیں یا کسی سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سیاست میں اپنے آپ کو چمکانے کا ایک ذریعہ ہے, جس طرح آج کل پاکستان کی سیاست چل رہی ہے. جس نے جس پہ بھی الزام لگایا یہ غلط بات ہے, الزام نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ سامنے لائیں. میرے خیال میں گل علی نے الزام لگایا, کیونکہ اگر ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا 2013 کی انہوں نے بات کی تو ان کو اسی وقت ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. آج ان کو یاد آیا جب یہ نون لیگ کا وہ چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, مجھے تو اس بات سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں وہ اب کریکٹر اسیسینیشن یا کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں. حضرت آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا, ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ تینوں کو حضرت کر. حج کا وقت تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے یہ موجود تھے, تو ایک شخص مر گیا ان میں سے. اس کے لیے جہاں وہ زمین کھولتے تھے نا شاہ صاحب, وہاں سے سانپ نکلتے تھے, جہاں زمین کھولتے تھے سانپ نکلتے تھے. تو لوگ جو ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ سے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ساری زمین بھی کھود لو گے نا تو زمین میں سے سانپ ہی نکلیں گے, اس لیے اس کی بخشش کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. ہم اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ آج تہمت لگانا ہمارے لیے نا ایک فن ہو گیا اور پروموشن ہو گئی ہے. میں نے آپ پہ تہمت لگانی ہے, میں پروموٹ ہو جاؤں گا. حضور تہمت لگانا ٹھیک ہے اگر یہ ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ ہے کہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے تو اس پروگرام میں آتے ہوئے شرم آ رہی ہے. سچ کہہ رہے ہیں. 2 دن سے میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, موضوع یہ ہے, خبروں کا موضوع بھی یہ ہے, سارے جتنے ٹاک شو ہیں ان کا موضوع بھی یہ ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں جو عوام کہہ رہے ہیں کہ اب بچیاں گھروں میں غیر محفوظ, اور سننے والے بیچارے شرمسار بچے بھی بچیاں بھی, سب پوری قوم کی اخلاقیات کا جنازہ سیاستدان نکال رہے ہیں. الزام لگا کس لیے؟ اچھا ویسے میرا موقف آپ لیتے ہیں, میں جمعیت علماء پاکستان سے الحمدللہ میرا تعلق بچپن سے ہی. میرا موقف تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کا ہونا ضروری نہیں تھا.
مشرف نے 70 سیٹیں رکھیں بٹھانے کے لیے شو پیس بنا کے ان کو. کیا کام کیا اب تک خواتین نے وہاں آ کے اسمبلیوں میں؟ سر یہ سوال ہے نیک لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں یہ تینوں متحد ہو جائیں گے, مجھے اچھا ہے, احتیاط ہو جائے گا نا سب کا. شیلا رضا سے لے کے یہاں تک سب میرے خلاف اکٹھی ہو جائیں تو اچھا ہے, اس موضوع سے جان چھوٹ جائے. نہیں, اس موضوع سے جان چھوٹ نہیں سکتی نا. آپ کا ایک پوٹینشیل پرائم منسٹر ہے جس کے اوپر ایک تہمت ہے اور اس کے کردار پہ ہے. ایسا کر سکتے ہیں, ایک اسمبلی خواتین کی علیحدہ بنا لیں, خواتین کے مسائل کے لیے. سارا دن عورتوں کا بن صبر کے وہاں آ کے بیٹھنا اسمبلیوں میں. سر علماء کا یہ مسئلہ کیوں ہے؟ وہاں بیٹھیں گی تو یہ مسئلہ کیسے ہے؟ یہ مسئلے اٹھتے رہیں گے. یہ تو سارا کیس علماء کے موقف کی تائید کر رہا ہے نا. اور یہ صرف علماء کا موقف نہیں ہے. اسلام نے اس لیے مخلوط اجتماعات سے منع کیا تھا, بچیوں کو اکٹھے پڑھانے سے منع کیا تھا, اکٹھے میلاد میں بیٹھنے سے منع کیا, اکٹھے نماز پڑھنے سے منع کیا. میں ان عالم کا نام آپ کو بتاؤں جو ابھی مکس گیدرنگ کے اندر گئے ہیں اور کہہ کہ مجھے آنا نہیں تھا, لیکن وہاں پہ 10 منٹ اپنی خوبصورت ٹاک بھی دے کر آئے ہیں. جگہ پہ یہ معاملہ, یہ ایشو کیسے ایسے ہینڈل ہو سکتا ہے؟ عورتوں کو باہر نکال دیں. کوئی مولوی سرکاری غیر سرکاری میرے لیے حجت نہیں ہے, میرے لیے حجت قرآن و سنت ہے. سر سارے یہ کہتے ہیں. بالکل قرآن و سنت حجت ہے کہ اگر قرآن پاک میں اللہ نے اجازت دی ہے, حضور نے اجازت دی ہے کہ عورتیں بھی جا کے بیٹھیں اس طرح. اگر تہمت ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہے؟ اگر ثابت ہو جائے تو 80 کوڑے لگیں گے اس کو, 80 کوڑے تہمت لگانے والی کو. اگر تہمت ہوئی تو بالکل. اور اگر سچ ہوا تو اس کو سزا ملے گی جس نے جرم کیا ہے. وہ شادی شدہ ہے جو بھی, وہ پھر آگے کی ایک دفعہ بھی نہیں, وہ تو الزام صرف یہ میسج کا ہے نا, کوئی زنا کا الزام تو نہیں ہے. پرووکیشن ہے, میسج کوئی مطلب السلام علیکم کا میسج تھوڑی ہے. وہ میسج تو روز یہاں میسج ثابت بھی ہو گیا نا کوئی, تو میسج سزائے موت یہاں سنگسار کرنا تو نہیں ہے نا. ربیہ مجھے السلام علیکم, آپ کو وارم ویلکم. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت عائشہ گلالے کے پاس کیا قانونی راستے ہیں جو اس کو اختیار کرنے چاہیے یا وہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک ان کا تعلق ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادھر سیکشن ہراسمنٹ کے لاز بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, ویمن لا پروٹیکشن ایکٹ کے اندر بھی 500 لا CRPC میں امینڈمنٹ ہوئی تھی, اس کے تحت ان کے پاس لیگل ریمیڈی ہے کہ وہ جا سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, ہلو جی 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 فرمائیے. سوری جی, آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی. جی آپ فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے ربیہ. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسری طرف میں مطلب اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی دیکھتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو اگر یہ تھریش ہوتا ہے معاملہ تو ٹھیک ہے, اس میں جو بھی سزا بنتی ہے, جو بھی جنہوں نے کچھ ایسا اگر کیا ہے تو وہ اپنی جگہ. لیکن یہ جس طرح میڈیا پہ آیا اور جس طرح یہ بات ہو رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح جو لوگ ہیں, خواتین جو پالیٹکس کے اندر ہے, ان کے اینٹی کیمپین بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے, مطلب لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ پالیٹکس اب کوئی ڈرٹی گیم نہیں ہونی چاہیے. اگر واقعی کسی کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہے تو وہ ضرور آنا چاہیے, مگر خواتین کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پالیٹکس کے اندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. رابعہ, آپ نے پچھلے 1.5-2 سال میں 3 سال میں وہ کون سی ایسی سیاسی تقریر سنی ہے جس سے آپ کو لگے کہ ہمارے سیاست دانوں میں ایک انٹیلیجنسیا, IQ لیول یا کوئی مورل کریکٹر ہے؟ سر دیکھیں, میں صرف سیاستدانوں کی نہیں بات کروں گی. سیاستدانوں میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. اوور آل سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور مرد حضرات بھی ان کی عزت کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اتنی بھی بری سوسائٹی جتنا اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے. تو اس میں دونوں جو ہے میل فیمیل کا ایک اپنا رول ہے اور ان کو بڑا اچھا رول وہ ادا کر بھی رہے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. یہ جتنا یہ بتائیے ربیہ کہ جتنا زیادہ یہاں پہ اسکینڈلائز ہو گیا, یہ فتنہ کا لرز نہیں ہے؟ سر کیا نہیں ہے جی؟ یہ فتنہ, زمین پہ فتنہ پھیلانا نہیں ہے؟ سر دیکھیں, ایک برائی کو میں سمجھتی ہوں, فتنے کا مجھے نہیں پتا. ایک برائی ظاہر ہے, کوئی بھی سوسائٹی ہے اس میں جو برائی ہے وہ برائی ہے. لیکن ایک چیز کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گی کہ ایون کہ ہمارے پروفیشن میں بھی, لیگل پروفیشن کے اندر بھی کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ بالکل ایک غلط بات خواتین کے خلاف کر دیتے ہیں یا مرد حضرات کے خلاف بھی کر دیتے ہیں. اور وہ بالکل عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ سیاسی طور پہ مطلب کوئی الیکشن کیمپین کے اندر ان چیزوں کو مکمل طور پہ ڈسکریج کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے کریکٹرز آپ کے سامنے ہیں, آپ ان کو اس طرح دیکھیں, اور اگر کسی بھی خاتون کے ساتھ اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو وہ بالکل سامنے لے کر آئے اور جو بھی لیگل ریمیڈی ہے اس کو وہ اویل کرے. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان دنیا میں ایک پہلا ملک بھی ہو سکتا ہے جو
اس قسم کے کریکٹر اسیسینیشن کو کنڈیم کرے اور ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے ترقی کی طرف بات کرے. آپ کی بات بالکل بجا, بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں آپ کی طرف ایک سوال کو بنا رہا ہوں. یہ میں اس بات کو نا ذاتی تجربے اور عہد میں اس بات کا, شہادت کو لے تو لے, نہ لے تو میں کچھ کر نہیں سکتا, کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے, چند مہینے یا سال بھر پہلے, ایک بہت بڑا پلان بنا کہ عمران خان کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے اور پھر اس کتاب کو پریس کلب کے سامنے آگ لگائی جائے تاکہ فیمس ہو, اور یہ ساری آگ جو ہے یہ نون لیگ پہ ڈالی جائے. یہ پلان بن نہیں سکا. وہ اس لیے نہیں بن سکا کہ پھر اگلا فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب پہ جو کتاب لکھی جائے وہ صرف ان کی آخری 9 ماہ کی شبوں کے اوپر لکھا جائے, یہ زیادہ بکے گی. یہ کیمپینز ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہزاروں دفعہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ 4 سال ایک خاتون اس کے بقول ایک بری ایس ایم ایس لے کر بیٹھی سنبھال رہی ہے. وہ 4 سال میں اب بڑی ہو گئی ہے, 4 سال کی وہ ایس ایم ایس ہوگی, ایک ہے یا چند ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹیوں میں ایسے لوگ ہونے نہیں چاہیے؟ نہیں, مجھے اب ایک چیز سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اگر 4 سال پہلے ہوا تو انہوں نے اسی وقت اس پارٹی کو کیوں نہیں چھوڑا, اس سیٹ کو کیوں نہیں چھوڑا, اس شخص کو لیڈر کیوں کہتی رہیں, اور 2 دن پہلے بھی جلسے میں ان کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھیں, ان کے سٹیج پہ موجود تھیں, اور 1 دن پہلے وہ میٹنگ کرتی ہیں, ایک این اے کی سیٹ مانگتی ہیں, سیٹ ان کو نہیں ملتی ہے, اس کے بعد ان سے انکوائری ہوتی ہے جی کہ آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں, یا آپ کے جو سیکرٹری ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کمیشن کھا رہی ہیں. آپ سے جب کمپلین کی جاتی ہے, آپ سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے, تو آپ کو 2013 کا ایس ایم ایس یاد آ جاتا ہے اور آپ پریس کانفرنس کرتی ہیں. اس پریس کانفرنس کے اندر ایک جیو کا ایک امپلائی بھی موجود ہوتا ہے, آپ کے والد صاحب آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ امیر مقام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. کہ بہت ساری چیزیں مل ملا کر ملاقات ہوئی ہے, یہ نہیں ہوئی ہے. لیکن کیا نام ہے اس کا, نور زمان جو ان کے ساتھ تھا, اس نے کہا کہ میں وہاں پہ تھا, میں باہر چلا جاتا تھا, لیکن کئی دفعہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. اور میرے سامنے نور زمان یہ گواہی دے رہا ہے, میرے سامنے بات یہ ہوئی تھی کہ انٹیریئر منسٹر اب مجھے بنایا جائے گا, یعنی کہ عائشہ کو, اور ان کے والد کو گورنر بنایا جائے گا. اب دیکھیں یہ چیزیں تو کے پی کے اندر جو ہو رہی ہیں یہ وہ بہتر طریقے میں اس چیز کی تصدیق نہیں کر سکتی. یہ نور زمان نے آ کے کہا ہے, میں وہاں پہ موجود, نور زمان کہتے ہیں میں ساتھ تھا, میں نے نہیں سنی یہ چیز, ان کے منہ سے میں نہیں سن سکی یہ چیز. جو ان کا انٹرویو تھا, جو کمیشن والی باتیں ہوئی اور سارا کچھ وہ میرے نالج میں ہے. لیکن عائشہ کی بات یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص آپ اس سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اس کے اگینسٹ سارے چینلز پہ بیٹھ کے پورے میڈیا کے سامنے, آپ کورٹ میں نہیں جاتی ہیں, آپ پہلے میڈیا پہ آتی ہیں اور آپ پھر ان پہ ایلیگیشن لگاتی ہیں, اور جو الزام ہے وہ ایس ایم ایس ہے وہ آپ دکھا بھی نہیں رہی ہیں. آپ بلیک بیری کی بات, آپ کہتی ہیں میرے پاس بلیک بیری ہے بھی نہیں. بلیک بیری جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پچھلے مقدمے میں بھی بلیک بیری کا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہو سکا تھا. یہ منصور کا صاحب کا جو کیس تھا. میں شیلا آپا آپ کی طرف یہ بڑے ہی ادب سے سوال پیش کر رہا ہوں. میری سمجھ میں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. لیکن عمران خان کے ذمہ یہ بات تو لگتی ہے نا کہ اس نے اس ملک کے نوجوانوں کو ایک خواب دکھایا ہے, اور جو خواب دکھانے کی ٹیم بنائی, اس ٹیم نے کہا کہ جناب آپ بد کردار ہے. یہ کمال بات ہے کہ ہم 4-4 5-5 سال ایک بدی کو پالیں اور اس کے بعد کسی وجہ سے رائٹ مومنٹ دیکھ کے اس کو نکالیں. یہ ہمارے قائدین ہیں کیا؟ دیکھیے یہ تو دونوں طرف ہوا ہے. اگر اس لڑکی نے یہ کہا ہے کہ پہلا ایس ایم ایس 2013 میں آیا تھا, تو یہ بھی کہا ہے کہ آخری جو ہے وہ لاسٹ جولائی میں آیا تھا. اور اگر میں اس کی بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں عورت آواز اٹھاتی ہے فوراً اس کو روکا جاتا ہے. لیکن ایک سوال پھر ان کی طرف بھی بڑھتا ہے, ان کی پارٹی کی طرف, کہ جب آپ کے ہاں بھی اتنی ساری مسائل چل رہے تھے کہ وہ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, تو آپ کی طرف سے کیا کوئی ود ان دا پارٹی اسے کوئی شو کاز گیا تھا؟ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کیا NA1 کے علاوہ تمام سیٹوں کے فیصلے ہو گئے جو اس کو قطعی منع کر دیا گیا؟ کیا NA1 ایسی سیٹ ہے جسے عمران کے بعد شروع ہی نہیں ہوئے؟ تو اس پہ وہ بھی نہیں برا مان سکتی. میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک لڑکی نے الزام لگایا ہے تو آپ کو یہ رائٹ نہیں بنتا کہ دونوں اسپوک پر, عمران کہہ رہے ہیں میں کارکنوں کو منع کر رہا ہوں پیچھے ہٹ جائیں, آپ کے 2 اسپوک پرسن آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی کرنا چاہتی تھی, اس کی بہن ایسی ہے, اور آپ کی خواتین اور آپ کے لوگ اس کے کیریکٹر ایسیسینیشن کر رہے ہیں. مزید میرا یہ کہنا ہے, خود فواد نے کہا, چودھری نے کہ وہ پتہ نہیں کہاں رہتی رہی ہیں اکیلی. اصل بات جو ہے نا, دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے, ایک الزام لگا ہے, ہمیں اس معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. اگر الزام کو صحیح طریقے سے وہ کورٹ لے جائیں,
اگر یہ سچ ہے تو اس سے عورت مضبوط ہوگی, اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ میرے معاشرے میں عورتیں وہ ہیں جو ایک جھوٹی خاتون کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی, سچائی کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور اگر یہ سچ ہے بڑی اچھی بات تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک لڑکی نے ہمارے ہاں کیسے جرأت کی. لیکن میری خواہش ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سسٹم پروان چڑھے. عمران ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, اللہ نہ کرے ان پہ یہ سچ ثابت ہو. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی بھی جو ہے اس کو اگر سچ ثابت کرتی ہے تو ضرور کرے, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ایک عورت اس طرح سے تذلیل کروائے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک کے کردار سے سب کو منطبق کیا جاتا ہے. اور میں JUI کی عورتوں سے کہوں گی کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ استعفیٰ دے دیں. بڑی اچھی آپ بڑی اچھی بات کی. شاہ صاحب مجھے بڑی ایمانداری سے دل سے بات بتائیے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف کے جانے کا بدلہ ہو گیا؟ نہیں دیکھیے, وہ تو اس نے خود کھل کے کہہ دیا کہ میں تو نون لیگ میں جا بھی نہیں رہی, میں پیپلز پارٹی کے بارے میں سوچوں گی. لیکن آج امیر مقام صاحب نے اپنی 2 بیٹیوں کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں کبھی نہ گلالئی کے باپ کو ملا ہوں, نہ میں گلالئی سے خود ملا ہوں. میں نے فون پہ بات کی وہ پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد کہ آپ نے بڑی ہمت کا کام کیا. لیکن 1-2 باتیں میں ضرور کرنا چاہتی ہوں. ابھی جو اس نے کہا یہ بڑی مطلب عجیب, اب اس کو منافقانہ بات مجھے کہنا پڑے گا, افسوس کے بعد بڑا سخت لفظ ہے. لیکن ایک طرف تو آپ کو عورتیں اچھی نہیں لگتی, دوسری طرف اپنی عورتیں آپ بھیج دیتے ہیں, سینٹ میں بھی جاتی ہیں, وہ نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھتی ہیں, وہ تمام پروونشل اسمبلیز میں بھی موجود ہوتی ہیں. اور مجھے تو وہ وقت یاد ہے جب بی بی ختیجہ جو ہیں وہ بزنس کیا کرتی تھی. مباہلہ کے اندر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بی بی فاطمہ کو لے کے جاتے ہیں. مجھے وہ بھی یاد ہے جب بی بی عائشہ جو ہیں وہ ہر اہم موقع پر جو ہے وہ موجود ہوتی تھی. تو یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہوا, یہ بہت لیم ایکسکیوز ہو گیا کہ عورتوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کی وہ نہیں ہے. اچھا وہ میں نے کہا تھا ادھر آ جائے میری طرف آ جائے نا, یہ ڈیفینیشن اپنے پاس رکھیں. جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو بڑا سمپل سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں نے قرآن پاک خود ترجمے کے ساتھ پڑھا, میں نے بھی پڑھا, میں نے ڈیٹیل اس میں جتنی ایک بیسک لائف ہے نا, کیا بدی ہے اور کیا نیکی ہے, اس میں یہ لکھا ہے. اس کے بعد کی جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ ہمارے علماء حضرات بہتر جانتے ہیں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے اس کا حل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ 52 اور 54% جو ہے اس کو ہم الگ کر دیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ ہونا ہوتا نا تو پھر یہ کر لینا چاہیے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا نا, یہ ہو نہیں سکتا. ایک بات کرنا چاہتی ہوں, کیس کے حوالے سے میں گلالئی کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اس نے جو الزامات پبلکلی لگا دیے اس کے اوپر اس کے ساتھ تو کیا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. کیا جس مرد کے اوپر الزام لگا ہے کیا اس کا یہ ظرف نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد اب کریکٹر سے آج یاد آ گیا, وہ پیسے بھی لیتی ہے, وہ فلانا بھی کرتی ہے, پھر اس کا 1 منٹ, پھر اس کا بعد یہ وہ آپ کو اب یاد آ گیا نا, آپ نے مینج کر لیا اب ہر چیز. اب وہ پھر اس کا مطلب ہے پھر نیا پاکستان جو کرپشن فری تھا, جو آپ نے بالکل نیا پاکستان بہت اچھا بنا دیا تھا, پھر وہاں یہ سب ہو رہا ہے. یہ تو کردار کی کرپشن ہے, خدا کے ولی جو اس سے بھی گھٹیا ہے. میں وہ گزارش کر رہی ہوں کہ آج پناما میں پکڑے جاتے ہیں. میں دوبارہ میں آپ کا فریز کرتی ہوں, وہ آج جو گلالئی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے نا, آج وہ مانسٹر بنی ہوئی ہے PTI کی طرف سے, وہ یہ ہے وہ ہے, اس کا باپ بھی یہ ہے, اس کا باپ بھی وہ ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی بری خاتون آپ نے 4 سال سے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے, اس کو آپ نے پارٹی ٹکٹ دیا, MNA بنایا, چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور پھر یہ وہ خاتون جو آ کے الزام لگا کے وہ اگر الزام آپ یہ بڑا عجیب بات ہے کہ آپ اس کو وکٹم کو تو پوچھیں لیکن آپ اس سے نہ پوچھیں اور وہ کہے میں کسی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. یہ تو آپ نے سکھایا نا, میں الزام لگاؤ اور الزام لگا کے فارغ ہو جاؤ. ان کا الزام خان لوگوں نے نام اسی لیے بھی رکھا تھا. میرا ایک سوال لے لیجیے گا, مجھے یہ فرمائیے کہ یہ کیا کمال بات ہے, یہ کمال کردار ہے کہ عمران خان کی, میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں, اس کی جو SMS ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے, لیکن مجھے اس کی دی ہوئی سیٹ جو ہے وہ قبول ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے. میں رحیل آپا سے یہی بات, بلال بھائی یہی بات ہے, جب اس کو سیٹ پہلے ریزائن کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ بینگ اے وومن آپ وکٹم کارڈ نہیں کھیل سکتے. ٹھیک السلام علیکم. سمیہ آپا یہ بات آپ نے ساری سنی, آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ اب کردار کشی ہو رہی ہے, گریبان پکڑے جائیں گے, مرد عورتیں دونوں طرف دیکھیے, تو یہ اتنا ہلکا پن ہم میں پیدا ہو گیا. میں نے اس کے اوپر پرسوں سے میرا دل بہت دکھی ہے اور میں نے اس کے اوپر بلاگ بھی لکھا ہے, انٹرویوز بھی دے رہی ہوں کہ دیکھیں سیاست میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہمارا بڑا نظریاتی اختلاف تھا, لیکن میں نے اپنے ابو سے یہ سنا کہ بیٹا ان کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ,
کہ انہوں نے بڑی شائستہ اور باوقار سیاست کی اور عورت کے لیے ادھر پاکستان کی سیاست میں ایک سپیس پیدا کیا. لیکن پرسوں سے جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں میرا دل اس کے اوپر بہت دکھی ہے. ایک عورت کو اس طرح سے ایک سیٹ کے لیے یا اپنی اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے کہا ہے نا کہ سارے یہ جو معاملات ہیں یہ اپنے خاندان کے اندر عورت کو اگر ایک دفعہ سیاست میں آپ نے نکال ہی دیا ہے اس کے لیے آپ نے سیاست میں ایک رول متعین کر ہی دیا ہے تو کم از کم ایسا گھناؤنا کردار اس کے لیے کبھی بھی مناسب نہیں ہے جو پرسوں عائشہ گلالئی نے ادا کیا ہے. اگر اس کو کوئی کمپلینٹ ہے تو اسے سب سے پہلے اسے اپنی پارٹی میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا. ان کے پارٹی کے اتنے سارے بزرگ لوگ ادھر موجود ہیں. ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوگا لیکن ہمارا ان کے ساتھ بھی نظریاتی اختلاف ہے. لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ ایک عورت کو جب اسے اس طرح کی کمپلین شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بزرگوں کو قرآن کا حکم ہی یہی ہے کہ پہلے اپنے بزرگوں رحیلا پا مجھے ایک بات بتائیے رحیلا پا یہ مجھے ایک بات بتائیے یہ جو گھنونا عمل جس خاتون نے کیا ہے اور جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا اپنے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے تھا آپ نے اس کو اپنی پارٹی میں ویلکم کیوں کیا؟ میں بات کرنا چاہتی ہوں. نہیں ہم نے کسی نے اس کی اپنی پارٹی بات کرنا چاہتی ہوں. لیاقت بلوچ نے دعوت دی ہے میڈیا پر آ کر اور میں بات کرنا چاہتی ہوں قطب صاحب. خواتین سے پوچھے بغیر وہ قطب صاحب انہوں نے ان کو دعوت نہیں دی. کیا کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بالکل دعوت نہیں دی. انہوں نے ابھی اس کا انکار کیا ہے کہ میں نے ان کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت نہیں دی. اکھر رحیلا آپا میں ہاتھ باندھ رہا ہوں خدا کی قسم. اب پتہ ہے کس لیول پر ہم لوگ سب لوگ آ گئے ہیں کہ ہم لوگ ریکارڈ پہ کی ہوئی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. کوا سفید ہوتا ہے آپ کہیں گی نا تو ڈاکٹر صاحب میں مان لیتا ہوں کوا سفید ہوتا ہے. ارے بھائی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ ہے پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو آنا چاہیے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ میڈیا پہ آ کے کہا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں مگر عائشہ گلالئی کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ بالکل مختلف ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ جب وہ اپنی پارٹی سے وہ بغاوت کرتا ہے تو کسی دوسری سیاسی پارٹی کو اسے ویلکم نہیں کرنا چاہیے. میرا اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا یہ بالکل واضح ایک اعلان ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے ہمارے دروازے کھلے. اگر عائشہ گلالئی وہاں سے کلیئر ہو جاتی ہے وہ اسے نکال دیتے ہیں یا وہ خود چھوڑ جاتی ہیں اس کے بعد وہ معاملہ عدالت میں جا کے وہ کلیئر کرے. اس کے بعد 100 دفعہ وہ کسی بھی پارٹی میں شامل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں شہلا آپا آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے بیان جو ہے دینے والے لوگ وہ بیان دینے کے بعد سوچتے ہیں پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ یہ تو بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہے. قطب دیکھیں ہماری جو بات ہے نا اس وقت وہ بالکل الگ ہے. بات یہ ہے کہ ایک لڑکی غلط کہہ رہی ہے یا سچ کہہ رہی ہے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں مانتی ہوں کہ عمران صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور میں مانتی ہوں کہ چلو وہ لڑکی غلط کہہ رہی ہے لیکن ہمیں اصل بات یہ کرنی چاہیے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں یہ باؤنڈری نہیں کھڑی کرنی چاہتی کہ اس لڑکی نے غلط کہا ہے. اس کو ثابت کرنا پڑے گا اور اس نے اپنے والدین کے ساتھ والد اور بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کی ہے. وہ اپنے والد کے اعتماد میں ہے اور اگر کوئی لڑکی کا والد یا بزرگ نہ ہو اور فرض کریں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو کیا وہ آواز نہیں بلند کر سکتی؟ یہ کہاں سے حدود آ گئے کہ فلاں مرد ہے تو اس کے لیے سب لوگ آواز بلند کریں گے اور اگر ایک عورت نے غلط الزام بھی لگایا ہے تو تحقیقات نہیں ہوں گی, ایک پوری بریگیڈ اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے گی. ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹل؟ کیا عورتوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا اگر وہ اکیلی ہوگی؟ میں کہتی ہوں وہ جھوٹی ہے. لیکن جب وہ کہہ رہی ہے کہ تحقیقات کی جائے تو تحقیقات ہونی چاہیے. اس سے پہلے عمران صاحب کو اپنی اس بریگیڈ کو جو کبھی فاروق حیدر کے گھر مظاہرہ کرتی ہے, کبھی جاوید ہاشمی کے سامنے آ کے انہیں مارنے کے لیے بڑھتی ہے, اسے روکنا ہوگا اور اس خاتون کو پورا حق دیا جائے گا کہ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو روکنا ہوگا. عمران خان اس کو روکے. لیکن مجھے نصرت بھی یاد ہے سندھ اسمبلی کی اور ابھی بھی مہر عباسی جو ہیں ان کی بھی وہاں پہ کوئی عزت نہیں ہوئی. یہ جو ایک آدمی اور عورت کا جو ڈیفرنس ہے یہ کہاں جائے گا لے کر ہمیں؟ یہ ہمارے قائدین ہیں. میں قطب صاحب
میں قطب صاحب ایک جواب دینا چاہتی ہوں. نصرت کی بات جو ہے میں اس پہ بحث کر سکتی ہوں کہ چیمبر جو ہوتا ہے میں اس میں ڈپلومیٹس کو بلاتی ہوں. چیمبر میں بلانا باعث عزت ہوتا ہے. وہ میرا آفس ہے, کوئی ریٹائرنگ روم نہیں ہے. لیکن اس کو جب مسئلہ بنایا گیا تو میری پارٹی کی قیادت نے انٹروین کیا, اور نصرت کو بھی شام کو پتہ چلا. اس دن وہ خوشی خوشی اجلاس سے گھر گئیں, انہوں نے بہت ساری چیزوں میں حصہ لیا. چیمبر کوئی پرائیویٹ جگہ نہیں ہے. جب ہم ڈپلومیٹس کو بلاتے ہیں تو ان دا اینڈ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے چیمبر میں بلا کے ملاقات کی. اسمبلی میں آئی ہوئی چیز پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, اس پہ اسمبلی میں بات ہو سکتی ہے. شاہ صاحب بالکل یہ بات جو ہے نا یہ کمال ہے ہمارے ہاں. جی آپ فرما دیجیے. بڑی اچھا کرا آپ نے ادھر ادھر گھماتے گھماتے. اس میں انہوں نے ادر دین اسمبلی سوال کیا تھا, فریش کوسچن تھا. میرا موقف یہ ہے وہ فریش کوسچن تھا. خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کا جائزہ لینا چاہیے. آنے والے الیکشن میں جو کمپین چلنے جا رہی ہے سیاست پہ بہت گندی ہے. اس میں بہت ساری عورتیں لپیٹ میں آئیں گی جو اسمبلیوں میں آ رہی ہیں نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں, یہ خواتین جو ہماری بہنیں بات کر رہی ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزامات کے لیے عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں, بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں. اب سیاستدان یہ بھی کر رہے ہیں. ہوگا اس سے اسمبلیوں میں پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خود اسمبلیوں میں جاتے ہوئے توبہ کریں گے کہ ہم ایسی اسمبلی میں نہیں جاتی. آنے والی کمپین جو آ رہی ہے اس میں بہت گند اچھلے گا, اس لیے اس سے یہاں روکیں اس گند کو. اور جو اچھالنے والے ہیں یا جو کو پیچھے ہے یا کو آگے ہے, تحقیق آپ فرما رہے ہیں, میری بہن کہہ رہی تھی مسئلہ یہ ہے کہ الزام میں لگا رہا ہوں, ثبوت مجھے پیش کرنا ہے, گواہ مجھے پیش کرنا ہے. اگر میں الزام لگا رہا ہوں تو یہ تو نہیں کہ میں الزام لگا دوں ان سے کہوں کہ تم گواہ پیش کرو, میں نے تم پہ الزام کیا لگایا. الزام لگا رہا ہے. یہاں کتابیں بھری ہوئی ہیں, جو عورتیں اسمبلیوں میں آئی ہیں یا سیاستدان اسمبلیوں میں آئے ہیں ان کے عورتوں سے قصے کہانیوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ گند اچھلے گا. اس لیے پھر میں دوبارہ وہاں آتا ہوں, اسلام کی تعلیمات پہ آ جائیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں, اس گند سے بچیں. ملک میں سیاست باقی نہیں رہی. اب الزامات کی سیاست ہوگی, عدالتوں میں بھی الزامات ہیں, اسمبلیوں میں بھی الزامات ہیں. اب عوامی جلسوں میں انتخابی کمپین میں بھی الزامات ہی ہوں گے. میں عوام سے بھی کہہ رہا ہوں ذرا سوچیں, جب سیاستدانوں کہ اخلاق کا حال یہ ہو گیا ہے تو کیا یہ ہماری لیڈرشپ ہے؟ شاہ صاحب اب ہمارے اگلے الیکشن جو ہوں گے ان میں دو باتیں ہوں گی. ایک کہ یہ بد کردار ہے, میں بد کردار نہیں ہوں. دوسرا یہ ہوگا کہ یہ چور ہے اور اس کا ٹبر چور ہے. اب ان چیزوں پہ سیاست ہوگی, اس ملک میں نظریات نہیں ہوں گے. نظریات بہت پیچھے رہ گئے, آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بات میں بڑی معذرت کے ساتھ, یہ کہاں لکھا ہے, اور یہ جو دنیا نے ترقی کر لی جن ممالک نے جہاں پہ عورتیں اور مرد ساتھ کام کر رہے ہیں وہی عورتیں بھی رو رہی ہیں. مجھے بات کرنے دینا, قاری صاحب اونچا بول کے مہربانی کریں, اونچا نہ بولیں, مہربانی کریں, یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے تو پڑھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت کہا اپنے مرد لاؤ اپنی عورتیں لاؤ, وہ بھی اپنے مرد لائیں اپنی عورتیں لائیں. کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے, وہ صرف گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے؟ سو یہ نہیں, یہ حال نہیں ہے, یہ حال نہیں ہے, یہ حال نہیں ہے. عورت نے اپنا کام کرنا ہے, غلط حوالہ دیں گی تو میں آپ کو اچھا لگے کسی کو نہ لگے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات ہونے کے بعد جو غلط ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ کہ میں قانون سے ماورا ہوں, میں کسی جگہ پہ آؤں گا نہیں, میں کہیں جگہ جواب نہیں دوں گا. اب دیکھیں نا, بہت سارے ٹویٹر پہ وہ میسیجز لکھ رہے ہیں, ایک جملہ کیوں نہیں لکھ دیتے کہ میں نے کوئی میسج نہیں بھیجا, میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے نہیں ڈینائی کیا آج ابھی تک, عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا ہے. یہ عورت کی اس وقت سینکٹی کا معاملہ ہے. بلال بھائی, میں عورت کی ایشوز میں سیاست نہیں کرتی, آپ کو پتا ہے میرے اسٹائل کا, میری اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہے. اس وقت ایک عورت کی سینکٹی کا معاملہ ہے. اول تو کوئی بولتی نہیں, اگر کوئی بولی ہے تو پھر اس کو پورا سچ بولنا چاہیے, اور یہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے. نظر انداز انڈر تک آپ نہیں جائے گا. شاہ صاحب واٹس ایپ جو ہے نا وہ انتہائی غلیظ گانوں پہ عمران خان کی شکلیں بنا کے نا واٹس ایپ چل رہے ہیں. بہت کچھ چل رہا ہے. گلالئی کے اوپر کون چلا رہا ہے, اس کی پوری فیملی پہ, میرے ساتھ کون کرتا ہے. مطلب یہ تو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ. یہ بریگیڈ جو ہے وہ شائلہ کہہ رہی ہے, غلط نہیں کہہ رہی. جو آپ کے خلاف بولے گا میرے منہ کے اوپر وہ ٹھپے بنا کے, اور آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا حالت کرتے ہیں یہ لوگ. اور یہ کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا تھا ان کے اوپر خود آ گیا ہے. جو یہ لوگوں کو کہتے تھے نا الزام میں نے لگا دیا, کوئی الزام عمران خان صاحب نے سیاسی جو لگایا وہ 35 پنکچر سے شروع ہو کر کہاں تک آپ آ جائے کسی ایک کا, انہوں نے کہا میں جواب دینا. عمران خان صاحب پاکستان کی ہسٹری کے وہ لیڈر ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ ڈیفیمیشن کیسز ہیں, اور وہ کسی ڈیفیمیشن کیس میں بھی پیش نہیں ہوتے. اب تو افسوسناک بات یہ ہے
कानून की कौन सी रेमेडी? आप डेफेमेशन केस को भी कुछ नहीं समझते, वो भी एक तमाशा बन गया, मजाक बन गया, डेफेमेशन केस कर दे, क्योंकि किसी की जो है वो यहाँ को पूछने वाला ही नहीं है, किसी ने जवाब ही नहीं देना। आप लोग क्या अपने लीडर से नहीं पूछते कि आप एक बड़ापन लेकर आए अपने में? देखिए बिलाल आप भाई, बड़े बन जाएं। बिलाल भाई सबसे पहले तो ये है कि देखें जितना भी आपका प्रोग्राम हुआ ना पनामा साइट पे हो गया, दिस वाज इट, यही होना करने की कोशिश की। पनामा का फैसला है और पनामा का जो इमरान खान वाला है उससे बात नहीं करता, हमारा तो ये दुख है। सानिया इमरान खान साहब ने तमाम जितने भी उनको दोबारा वो चले गए ना, मुकदमा जो है वो सोशल मीडिया ने तो नहीं लड़ना ना। नहीं बिलाल भाई कौन लेकर गया? इमरान खान साहब लेकर गए ना। पनामा जो है वो हम लोग जीत गए। इसका क्या ताल्लुक है उस चीज से? उसको दबाने के लिए ये एक नई चीज उठाई गई है, ये प्रिजम्पशन है, इसको तोहमत कहते हैं। नहीं चले तोहमत हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, क्या फातिमा जना जब इलेक्शन लड़ी तो उन पे कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हुई? बेनजीर पे ये डिफरेंट है, एक औरत मर्द पे लगा रही है। अब आयशा वही कर रही है। औरतों भाई ने कहा कि जी औरतों और मर्दों को अलग कर देना चाहिए, ये बंद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो। आयशा मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ औरत मर्द पे इल्जाम लगा रही है। बिलाल भाई मैं आपके प्रोग्राम से आयशा गुलाले को एक पैगाम देती हूँ कि हम पीटीआई की खवातीन पे एहसान करें और वो जो मैसेजेस जो उनके पास 2013 के पड़े हैं वो प्लीज पब्लिक कर दें। आज हमने उनको 20 दफा कॉल किया, उनके वालिद और उन्होंने कहा कि आज हम नहीं आना चाहते, हम कल आएंगे, आज रेस्ट डे है हमारा। अगर ये जिम्मेदारी का एहसास है तो फिर मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? देखिए फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया गया ना। देखिए अब हम प्रॉब्लम हमारे लिए सियासतदानों के लिए कर रहे हैं। आप लोगों के पास किसी के पास कुछ नहीं है जलसों में कहने का या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहने का, सिवाय इसके कि आप कहें कि वो चोर है, मैं छोटा चोर हूं। ये कमाल सियासत है हमारी, ये कमाल रहनुमा है हमारे। हम मिंबर को रोते थे, अब सियासत में चले गए। फिलहाल आयशा हम इनको रोते थे। फिलहाल आयशा ने इल्जाम लगाया, उनको सबूत देना पड़ेगा, कोर्ट में वो लेकर जाएं, इमरान खान को इल्जाम वो आएंगी हमारे साथ टेलीविजन पर लगाकर और जाके सबूत पेश करेंगी वो अदालत में। इमरान खान कोर्ट पे पेश होंगे? क्यों नहीं होंगे? किस कोर्ट में? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? उनके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं किसी पे नहीं पेश हुए। अपना जो अभी चीजें से सब पाकिस्तान के सामने लगा वो उसके सामने भी कभी नहीं आए। आप सिर्फ गारंटी करा दें उनकी पेशी होगी, वो मौजूद आयशा गुलाले के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि बीबी इसको कोर्ट में ले जाओ। इस तरह मत करो। ये जो सुन रहे हो, ये जो आपने अब देख लिया ना आपने कि मतलब ये जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है कि औरतों को बाहर ही नहीं आना चाहिए, वो घर में बंद हो जाए, तो सब मुल्क में सब बुराइयों की जड़ जो है वो औरतें बाहर हैं इसलिए। और अगर औरतें घरों में बंद हो जाए तो सब मुल्क तरक्की भी करेगा और मुल्क जो है वो सुकून में आ जाएगा। ये फिनोमेना बहुत किलिंग है हमारे लिए। गड़बड़ ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ असेंबलियों में आकर बैठेंगी, सारा दिन फारग बैठी हैं। औरत काम करे, औरत कॉलेज में पढ़ाए, औरत पॉलिसी क्यों ना बनाए? सब क्या औरतों ने क्या पॉलिसी बनाई है? 20 साल हो गए हैं, 70 औरतों ने क्या किया? बहुत शुक्रिया। हमारे जो मेहमान हमारे साथ थे उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ इस बच्ची ने बड़ी हिम्मत की है, लेकिन ये वो चीज है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। इस मुल्क में क़यादत जो है उसका किरदार एक बाप की हैसियत का होना चाहिए था। मैं ईमानदारी से कहता हूँ अगर ये इल्ज़ाम ये बच्ची मुझ पे लगाती तो मैं पब्लिकली जाता, मैं इसके सर पे हाथ रखता और मैं इसको कहता कि बेटा अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। ये ना पूछता कि वो सच है कि वो गलत है। कोई तो बड़ा इस मुल्क में बने, अगर रियासत नहीं बन सकती, सियासतदान नहीं बन सकते, मेंबर नहीं बन सकता, तो फिर मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता करे।